السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک حکمران کی اصل عظمت کس چیز میں ہوتی ہے؟ کیا طاقت، اقتدار، فوجیں، خزانے اور محلات کسی انسان کو عظیم بنا سکتے ہیں، یا پھر عظمت کا معیار کچھ اور ہے؟ اگر دنیا کا سب سے طاقتور شخص بھی راتوں کو جاگ کر اپنی رعایا کے دکھ درد کا خیال رکھے، غریبوں کی بھوک پر روئے اور اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور جواب دہی کے خوف سے کانپ اٹھے، تو یقیناً وہی عظمت کا مالک ہوتا ہے۔ آج کا یہ ایمان افروز واقعہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایسا روشن باب ہے جو نہ صرف دلوں کو نرم کرتا ہے، انسان کو فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس بھی دلاتا ہے۔ ایک رات مدینہ منورہ پر سکوت طاری تھا، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، گلیاں خاموش تھیں، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، مگر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ معلوم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا رات مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور یہ دیکھتے کہ کہیں کوئی ضرورت مند، بیمار، بھوکا یا پریشان حال تو نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کو عزت اور اقتدار کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک امانت اور ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اسی رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے مضافات کی طرف نکل گئے۔ کچھ فاصلے پر آپ کو ایک خیمہ نظر آیا۔ جب آپ قریب پہنچے تو بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں اتنی دردناک تھیں کہ سننے والے کا دل پگھل جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور دیکھا کہ ایک عورت آگ کے قریب بیٹھی ہے، جبکہ چند معصوم بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا اور نہایت شفقت سے پوچھا، بچوں کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا، یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہانڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس میں کیا پکا رہی ہو؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، اس میں صرف پانی ہے، میں نے چند پتھر ڈال رکھے ہیں تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے، میں انہیں بہلا رہی ہوں تاکہ انتظار کرتے کرتے یہ بچے سو جائیں۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کانپ اٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسی ہوئی؟ عورت نے جواب دیا، غربت اور فاقوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، کئی دنوں سے ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ پھر اس عورت نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کر رکھا۔ اس نے کہا، اللہ تعالی جل جلالہ قیامت کے دن میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہماری خبر ہی نہیں۔ یہ جملہ سن کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ سیدھے بیت المال پہنچے اور وہاں سے کچھ آٹا، گھی، کھجوریں اور دیگر ضروری سامان لیا۔ سامان کافی بھاری تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود خادم نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ بوجھ عمر اٹھایا۔ خادم نے دوبارہ عرض کیا، یا امیر المؤمنین، مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ سامان اٹھا لوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی اور سبق آموز جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ فرمایا،
کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ سن کر خادم خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹے کی بوری اپنے مبارک کندھوں پر رکھی اور سامان اٹھا کر خود اس خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ بہت طویل تھا، رات گہری ہو چکی تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے، کیونکہ ایک ماں کے آنسوں اور بچوں کی بھوک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر بوجھ بن چکے تھے۔ جب آپ خیمے کے پاس پہنچے تو عورت حیران رہ گئی کہ یہ شخص واقعی واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ اتنا سامان بھی لے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً خود کام شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آگ جلائی، خود ہانڈی رکھی، خود کھانا تیار کیا اور بچوں کے لیے کھانا پکانے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ آگ کے دھوئیں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک داڑھی تک متاثر ہوئی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل مصروف رہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ بھوک سے نڈال بچے جب کھانے لگے تو ان کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی، ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ کھیلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے اور بچوں کو خوشی سے کھیلتے ہوئے دیکھتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک واپس نہ ہوئے جب تک یہ اطمینان نہ ہو گیا کہ بچوں کا پیٹ بھر چکا ہے اور وہ خوش ہیں۔ عورت نے خوش ہو کر کہا، اللہ تعالی جل جلالہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائیں، تم عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اس منصب کے حقدار معلوم ہوتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزی سے فرمایا، جب عمر کے پاس جاؤ تو مجھے بھی وہاں پاؤ گی۔ عورت کو معلوم نہ تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص ہی امیر المؤمنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے واپس تشریف لے آئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خوف خدا کی کیفیت طاری رہی۔ آپ بار بار سوچتے رہے کہ اگر آج یہ بچے بھوک سے مر جاتے تو قیامت کے دن اللہ تعالی جل جلالہ کے سامنے عمر کیا جواب دیتا۔ یہی وہ احساس ذمہ داری تھا جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں شامل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کے بارے میں بھی عمر سے سوال ہوگا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی کیفیت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی رعایا کے ہر فرد کی فکر رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ اسلامی ریاست میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی مظلوم یاد نہ کرے اور کوئی ضرورت مند بے سہارا نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلاف کو مثال دیا جاتا ہے۔ آج ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں ذمہ دار ہے۔ کوئی اپنے گھر کا نگران ہے، کوئی اپنی اولاد کا، کوئی اپنے کاروبار کا اور کوئی اپنے ماتحت افراد کا۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم حکمران ایک بھوکے بچے کی وجہ سے رات بھر بے چین رہ سکتا ہے تو ہمیں بھی دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، ان کے دکھ درد کو سمجھیں اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کا سہارا بنیں، کیونکہ اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں اصل کامیابی دولت، شہرت اور اقتدار میں نہیں بلکہ مخلوق خدا کی خدمت اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل، خوف خدا، عاجزی، رحم دلی اور احساس ذمہ داری کا کچھ حصہ عطا فرمائیں۔ ہمارے دلوں میں بھی مخلوق خدا کی محبت پیدا فرمائیں اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔